اصلی مسلمان گئے تھے، نسلی نہیں، جو بائی برث مسلمان ہو گئے، بائی چانس مسلمان ہو گئے نہیں، جہاں حضرت محمد کے سکھائے ہوئے وہ لوگ، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت، ان کے گھر کے لوگ، ان کی براہ راست ٹریننگ پائے ہوئے لوگ دنیا کے جن علاقوں میں وہ پہنچے تھے، ان کا مقصد ایک انچ زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد سسٹم کو بدلنا تھا، ان کا مقصد نیائے کو استھاپت کرنا تھا، ان کا مقصد غریبوں کو، مزدوروں کو، دبے کچلے لوگوں کو، غلاموں کو، کسانوں کو، مہیلاؤں کو، ناداروں، یتیموں کو اور کروڑوں مظلوم عوام کو ان کے چھینے ہوئے حقوق دلانے تھے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، 30 مثالیں پیش کی جا سکتی۔ پرشین امپائر، یہ بات تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جس زمانے میں حضرت محمد صاحب دنیا میں آئے تھے، ایک کمپریہنسو ریولوشن لانے کے لیے، سمپورن کرانتی لانے کے لیے، ہر پہلو سے پوری دنیا کو ایک بہت شاندار، کامیاب، پازیٹو اور امن اور انصاف کے اصولوں پر آدھارت سسٹم دینے کے لیے، ایک نیا انسان دنیا کو دینے کے لیے، ایک نئی سوچ، ایک نئے جذبات، ایک نئی تمنائیں، ایک نئی منزل، نیا ورلڈ ویو، ایک نیا نظریہ حیات اور تصور کائنات دینے کے لیے۔ اس زمانے میں 2 ورلڈ پاورز تھیں، سپر پاورز، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، بانٹ رکھا تھا دنیا کو۔ اور یہ بات بالکل طے تھی کہ جب تک ان دونوں سپر پاورز کا سسٹم نہیں بدلے گا، جب تک ان کے اندر ریولوشن نہیں آئے گا، تو وہ چھوٹے چھوٹے ملک، چھوٹے چھوٹے علاقے جو ان کے قبضے میں تھے، وہاں بھی کوئی پریورتن نہیں آ سکتا۔ اسی لیے پہلے تو خدا نے ایک عرب کے ملک کو ایک ماڈل اسٹیٹ بنوایا، ایک ماڈل سوسائٹی بنوائی، ایسی ماڈل سوسائٹی کہ ایک اکیلی نوجوان لڑکی، دلہن یا عورت، وہ 20 کلو سونے کا زیور پہن کے وہ ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک، اتنا بڑا ایریا جتنا بھارت کا ہے، وہ اکیلی سفر کرتی تھی اور کوئی ڈر اس کو نہیں ہوتا تھا۔ سارے علاقے کی کایا پلٹ ہو گئے۔ میں ابھی چند منٹ اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ کایا پلٹ کیسے ہوئی تھی۔ تو پہلے ایک ایریے کو بنایا گیا نمونے کا علاقہ، کہ تھیوری نہ رہے، پریکٹیکل۔ آؤ دنیا بھر کے لوگوں، آؤ دیکھو اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو دیکھو، محبتوں کو دیکھو، بھروسے کو دیکھو، میوچول کوآپریشن کو دیکھو، الگ الگ دھرموں کے ماننے والے لوگ ہیں، اور دیکھو کتنے پیسفلی آپس میں رہتے ہیں۔ اور دیکھو کہ وہاں غریب اور امیر کے درمیان کی پہچان ختم ہو گئی۔ وہاں دیکھو عدالتوں میں نظام کیسا چل رہا ہے، مدینے کے کورٹس میں آ کر دیکھو، مسجدوں میں آؤ، چرچز میں آؤ، عورتوں کے ساتھ سلوک دیکھو، کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ سلوک دیکھو۔ پوری ملک عرب کا رولر کس طرح پیڑ کے نیچے آرام سے لیٹا ہوا ہے، اکیلا، اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیا برابری! غلاموں کو دیکھو کہ وہ مسجدوں کے امام بنے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کے عالم بنے ہوئے ہیں۔ آؤ پہلے اس کو دیکھو۔ ایک ماڈل بنایا گیا، اس کے بعد اس ماڈل کو اب یہ طے کیا گیا کہ دنیا کی دونوں سپر پاورز کے اندر تبدیلی لانی۔ تو یہاں سے لوگ گئے ویل ٹرینڈ، اور وہ لڑنے کے لیے بالکل نہیں گئے تھے، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، قبضہ کرنے کے لیے بالکل نہیں گئے تھے۔ چنانچہ جب ایک سپر پاور پرشین امپائر کے اندر وہ پہنچے، تو انہوں نے جو ان کا طریقہ تھا کہ پہلے انہوں نے ایک میسج بھیجا۔ اچھا، ادھر پرشین امپائر کا رولر جو تھا
اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ عرب سے لوگ آ رہے ہیں، تو اس نے کئی لاکھ کی آرمی بھیج دی کہ بھائی ان کو روکو۔ وہ آرمی آئی اور آرمی کے چیف تک میسج پہنچا، تو آرمی کے چیف نے بلایا ان مدینے سے آنے والوں کو کہ اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجیے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری بات چیت ہو، تو یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا، اور سننے کی بات یہ ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں عرب کے لوگ تھے، قریش کے لوگ بھی تھے، بڑی شاندار فیملیز کے لوگ بھی تھے، مگر اس ڈیلیگیشن کا لیڈر بنایا گیا ایک غلام کو، آج کی زبان میں کہیں گے ایک دلت کو، جن کا نام تھا ربیع ابن عامر، جو گورے رنگ کے بھی نہیں تھے، بہت ہینڈسم پرسنالٹی بھی نہیں تھی، چھوٹے قد کے تھے، کالے رنگ کے تھے، اور ان کو بلایا گیا۔ وہ آرمی چیف کے پاس گئے، ایک عجیب انداز سے گئے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کے دلوں سے ہر شکتی کا روب نکل گیا تھا، وہ صرف اس دنیا کے مالک سے ڈرتے تھے، باقی ان کے دل میں کسی سے کوئی ڈر نہیں تھا۔